شہید میں اٹھاؤں گا عرض پاک سے ایسے شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے گی۔ میں کر دوں گا ماؤں کی محبت کو اتنا بلند، میں کر دوں گا ماؤں کی محبت کو اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے گی۔ اب خوبصورت انداز پرتاثیر الفاظ میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں مقرر شعلہ بیاں خطیب نوجوان حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ، وہ تشریف لائیں اور پرتاثیر الفاظ میں بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ اے باغبانوں فصیل گلشن کی پاسبانی ہے فرض تم پر، اے باغبانوں فصیل گلشن کی پاسبانی ہے فرض تم پر، چمن ہی سارا اجڑ گیا تو پھول کلیوں کا کیا بنے گا۔ اے میں قدوں کو سجانے والوں، اے جام عشرت اڑانے والوں، کبھی ہے تم نے یہ بھی سوچا کہ آئندہ نسلوں کا کیا بنے گا۔ خیال تک پیڑ کا نہیں ہے، پڑی ہے یاروں کو آشیاں کی، رہی شجر پہ نہ شاخ ہی جب تو چار تنکوں کا کیا بنے گا۔ وطن کو اپنے نکھارنا ہے لہو جگر کا نثار کر کے، وطن کو اپنے نکھارنا ہے لہو جگر کا نثار کر کے، خزان خیمے لگا لیے تو ہنسی بہاروں کا کیا بنے گا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم حضرات علماء کرام اور میرے ہم مشن ہم فکر طلباء عظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، میں آج کے 14 اگست کے اس عظیم الشان پروگرام میں آزادی پاکستان کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے وہ مالک کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وطن عزیز سے سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، 14 اگست کا دن ہر سال یوم آزادی پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عوام میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، کثیر تعداد میں قومی پرچم گھروں، بازاروں، دفاتر اور سڑکوں پر آویزاں کر دیے جاتے ہیں۔ گلیاں ہوں یا شاہراہ قومی جھنڈے اور جھنڈیوں سے سج جاتی ہیں۔ موٹر سائیکلوں اور کاروں پر بھی چھوٹے بڑے جھنڈے لہراتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ عرض وطن سے اظہار محبت اور گہری وابستگی کا نمونہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی خوشی اور طمانینت کو اپنے چہروں پر سجائے اور آنکھوں میں کیف و سرور کے دیپ جلائے رواں دواں نظر آتا ہے۔ یوم آزادی پاکستان میں جوش و جذبے اور جامعیت کا جو سما بنتا ہے وہ عیدین کی طرح عید وطن کو بھی 4 چاند لگا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم گزرتے لمحات اور پاکستان کو درپیش اندرونی مسائل اور بیرونی خطرات پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمارے چہرے متفکر
اور ہمارے قلب و جگر غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے بالعموم اور اس سال بالخصوص پرآشوب حالات و واقعات سے گزر رہا ہے۔ آزاد ہوتے ہوئے بھی ہمیں اغیار کی جانب سے ایسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ہماری آزادی کو سلب کرنے اور ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن ہونے سے روکنے کے مترادف ہے۔ یوم آزادی پاکستان مناتے ہوئے ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے، کیا ہم اس عرض وطن، اس پیارے ملک کی آزادی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سخت محنت اور جانفشانی سے کام لے رہے ہیں؟ کیا ہم اس بے مثال ملک کے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، کلمہ حق کی بنیاد پر بنا تھا۔ کتنے علماء اور عوام الناس نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی کتاب میں تحریک آزادی پاکستان کے دوران علماء کرام کی دی ہوئی قربانیوں اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کو قلم بند کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سن 1863 سے لے کر سن 1866 تک ہندوستان میں علماء کا قتل عام ہوا۔ 14,000 علماء کرام کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں۔ مزید لکھتا ہے سور کی کھالوں میں علماء کرام کو بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا گیا۔ لوہے کے گرم سلاخوں سے علماء حق کے جسموں کو داغا گیا۔ ایک مصنف لکھتا ہے میں خود دہلی کے بازار میں گیا، مجھے گوشت کے سنڈے کی بدبو محسوس ہوئی، میں اس بدبو کے پیچھے چل پڑا، میں اس بدبو کے پیچھے چلا، ایک خیمے تک پہنچا۔ اس خیمے کے پیچھے کیا دیکھتا ہوں؟ آگ کے انگارے سلگ رہے ہیں، ان انگاروں پر 40 علماء کرام کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسی دوران مزید 40 علماء کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا مولویوں ایک دفعہ کہہ دو ہم انگریز کے خلاف سن 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، تمہیں اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مصنف لکھتا ہے پیدا کرنے والے رب کی قسم پہلے 40 علماء آگ میں جل گئے، دوسرے 40 علماء کو آگ میں جلا دیا گیا، لیکن ایک عالم ایسا نہیں تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی ہو۔ تحریک آزادی پاکستان میں اگر عوام کی قربانی کو دیکھا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ سن 1947 میں 15 لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ 1 لاکھ مسلمان بچیوں اور عورتوں کو اغوا اور ذلیل و رسوا کیا گیا۔ 80 لاکھ مسلمانوں کو ان کے اربوں روپے کی جائیداد سے محروم کر دیا گیا۔ پاکستان کے حصے کی فوج کو دور دراز مقامات پر بھیج کر اسے بر وقت وطن عزیز میں آنے سے روک دیا گیا تاکہ وہ پاکستانیوں کی امداد نہ کر سکے۔ پاکستان کے حصے کا 75 کروڑ کا اثاثہ روک لیا گیا اور تقسیم ملک کے لیے اتنی قلیل مدت مقرر کی گئی کہ اتنے مختصر مدت میں پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہ ہو سکے، بلکہ وہ جو ہی بھارت ماتا کے قدم سے سر نکالے اسے وہیں پر کچل کر رکھ دیا جائے، یا وہ ایک پکے ہوئے پھل کی طرح بھارت ماتا کی گود پہ آ گرے۔ لیکن ان سب حالات و واقعات کے باوجود مسلمان برابر یہ نعرہ لگاتے رہے لیکن رہیں گے پاکستان،
دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور انگریز کو منہ توڑ جواب دیتے رہے ہم ہیں پاکستان کے بیٹے، پاکستان ہمارا ہے، ہم ہیں پاکستان کے بیٹے، پاکستان ہمارا ہے، پاک وطن ہم سب کو اپنی جان سے بڑھ کر پیارا ہے، اس پر بھونکا جب بھی دشمن ہم نے اسے للکارا ہے، اس پر بھونکا جب بھی دشمن ہم نے اسے للکارا ہے، الا اللہ کی ضرب لگا کر موذی کو دھتکارا ہے۔ میرے محترم سامعین، جب تحریک آزادی پاکستان عروج پر تھی، اس دوران مسلمانوں کا ایک وہ گھر جو صرف 4 افراد پر مشتمل تھا، ایک رات سخت سردی کے موسم میں جب ہر شخص اپنے اپنے گھروں میں نرم گرم بستر پر چین کی نیند سو رہا تھا، اس وقت اس 4 افراد کے گھر میں 11 مسلح افراد کا غنڈہ گروپ داخل ہوا، باپ نے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کیا، ایک کو واصل جہنم کیا، 2-3 کو زخمی کر دیا، ان ظالموں نے کلہاڑیوں کے وار کر کے باپ کو شہید کر دیا۔ ماں نے اپنی 2 نوجوان بچیوں کو چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے ڈھونڈ لیا۔ اب وہ درندے ان نوجوان بچیوں کے عزتوں کے ساتھ شیطانی کھیل کھیل رہے تھے، کھلونا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ ان کی چیخوں اور غنڈوں کے کہکہوں نے عجب ماحول بنا رکھا تھا۔ وہ باحیا اور پردہ دار عورتیں جو کبھی کسی نامحرم کے منہ نہ لگی تھی، آج غنڈوں کے ہاتھوں بمبوڑی جا رہی تھی۔ ان کی چیخوں نے عجب ماحول بنا دیا تھا۔ آخرکار ان کی چیخیں دبتی گئی اور وہ تینوں ماں بیٹیاں تحریک آزادی پاکستان کے لیے اپنی جانوں اور عزتوں کا نذرانہ پیش کر کے مالک حقیقی کے پاس جا چکی تھی۔ یہیں پر بس نہیں ہوئے، وہ ظالم غنڈے اور درندے ان کی برہنہ لاشوں پر قہقہے لگاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، فویلا کرتے ہوئے، شور بجاتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے اب ہم دیکھتے ہیں کون پاکستان بننے کی باتیں کرتا ہے، کون پاکستان کا نام لیتا ہے، کون پاکستان کا لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ ہم لاشیں بچھا دیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے، لیکن پاکستان کبھی نہیں بننے دیں گے۔ ان کے خیال میں تھا مسلمان اس واقعے کے بعد ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، ہمت چھوڑ دیں گے، حوصلے ان کے پست ہو جائیں گے۔ لیکن میں قربان جاؤں مسلمانوں کی ہمت پر، ان کی طاقت پر، ان کے حوصلوں پر، ان کے جذبوں پر، ان کی للہیت پر۔ مسلمان اس واقعے کے بعد ڈرے نہیں، دبے نہیں، بگے نہیں، جھکے نہیں، بلکہ آگے بڑھے اور زیادہ شدت کے ساتھ پاکستان کا مطالبہ شروع کر دیا۔ آخرکار قربانیاں دیتے رہے، خون بہتا رہا، لہو لگتا رہا، پسینہ لگتا رہا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ فدا کر دیا، لیکن پاکستان کا مطالبہ نہیں چھوڑا۔ اسی قربانی کے نتیجہ میں 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا، اور ہجرت کرنے والے یہ سوچ کر قربانیاں دیتے آئے کہ پاکستان میں اسلام کا نظام ہوگا، امن و امان ہوگا، اسلامی شاعر کی تعظیم ہوگی، جھوٹ، رشوت، سود، کرپشن سے پاک محکمے ہوں گے۔ آج ان واقعات کو 73 سال گزر گئے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ڈرتے دل کے ساتھ کہتا ہوں، 71 سال گزرنے کے باوجود ہمیں وہ پاکستان حاصل نہ ہوا جس کے لیے قربانیاں دی تھی، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون کی قربانی پیش کی تھی۔ ہمیں وہ پاکستان حاصل نہ ہوا جس کے لیے ہمارے بڑوں نے، اکابرین امت نے، علماء کرام نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا۔ ہم اس پاکستان سے بہت دور جا چکے ہیں۔ آج ہمارا پاکستان رو رہا ہے، سراپے سوال ہے، ایک سوال بن کر ہمارے سروں پر کھڑا ہے۔ میرا پاکستان سوال کر رہا ہے، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، مجھے اس لیے حاصل کیا تھا کہ آج غیر ملک
کی عناصر میری بوٹی بوٹی کر کے مجھے لوٹ ڈالیں گے۔ ارے وہ 10 لاکھ شہداء سراپے سوال ہے جنہوں نے تحریک آزادی پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، کیا ہم نے اس لیے جان کی بازی لگائی تھی کہ دول کے پاکستان میں غیر اسلامی نظام ہوگا، قرآن و سنت سے ہٹ کر اغیار کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہوں گے؟ ہائے میری وہ شہیدہ مائیں بہنیں سراپے سوال ہیں جنہوں نے تحریک آزادی پاکستان میں اپنی عزتوں کی قربانی پیش کی تھی، کیا ہم نے اس لیے عزتوں کو قربان کیا تھا کہ ملک پاکستان میں فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، بے حیائی ہوگی، بے غیرتی ہوگی؟ ارے جس دین اسلام نے، شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اسے بازار کی ملکہ بنا دیا جائے گا۔ ارے جس شریعت مطہرہ نے عورت کی آواز پر بھی پردہ رکھا ہے، اسے سٹیجوں اور محفلوں کی زینت بنا دیا جائے گا۔ پاکستان رو رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ 14 اگست کی خوشیاں منانے والوں، آج پاکستان التماس کر رہا ہے، میری نوحہ کرانی کو دل کی آگ سے سنو، تعصب کی اینک اتار کر سنو۔ کیا میں اس لیے مانتے وجود میں آیا تھا کہ آج میری یہ حالت کر دی جائے گی؟ آج میرے اوپر قربان ہونے والی روحیں بھی میری حالت انسان پر ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ خدا را مجھ سے پیار کرو، میں اشرف کا خواب ہوں، میں تمہارا پاکستان ہوں، مجھے ریزہ ریزہ نہ کرو، مجھے شرمندہ تعبیر ہونے سے بچا لو، مجھے میری ہستی کمال لٹا دو۔ میں غیر کے ٹکڑوں پر نہیں بلکہ اپنی ہی روکی سوکھی پر پلہ بھولنا چاہتا ہوں۔ میں آج یہ بدلا دینا چاہتا ہوں، میں محروم تمنا ہو کر بھی بے حوصلہ نہیں ہوں، میرے حوصلے جوان ہیں، میرے عزم جوان کو متسلسل نہ کرو۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر اپنے پرچم کو بلند کر لیجئے، جھنڈوں کو لہرا لیجئے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آج عزم مصمم کیجئے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام لانے کی بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے، پاکستان کی بنیاد قرآن پر ہے۔ اگر آپ اس ملک میں امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اقوام عالم میں سربلندی چاہتے ہیں، تو اس وقت تک ہم کامیابیوں کامرانی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے جب تک کہ وقت عزیز میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہو جاتا۔ دنیا کو بتا دو کہ ہمارے مسائل اور مسائل کا حل قرآن میں ہے۔ کاش میری یہ بات کوئی پانے وطن تک پہنچ جائے، اصحاب اقتدار تک پہنچ جائے، ان کے دلوں میں اتر جائے کہ اگر آپ اس ملک میں امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو اس وقت تک ہم کامیابیوں کامرانی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآنی نظام نافذ نہیں ہو جا سکتا، کیونکہ میرا ایمان ہے باطل مٹ جائے گا، قرآن نہیں مٹ سکتا، باطل ختم ہو جائے گا، قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی سوچ نظریہ فکر کو عقیدت کو سامنے رکھ کر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے کی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، میرے کی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔